السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ایبٹ میں آج کل بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے جانا ہے الیکشن آفس، کیونکہ ہماری برادری نے جو نمائندہ نامزد کیا ہے اس کی آج کاغذات نامزدگی جمع کروانی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آپ کو بہت ساری اہم شخصیات سے ملوائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ الیکشن ہونا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے۔ اس سے ہم غریب عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا اور کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور ہم اپنے ہونے والے وی سی چیئرمین سے ملیں گے اور ان کی رائے جانیں گے کہ وہ کتنا اس بارے میں اپنے آپ کو کتنا قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اس سیٹ پر منتخب ہوں۔ تو چلتے ہیں، پھر آپ کو جا کے الیکشن آفس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ یہ ہماری جانی پہچانی شخصیت اور سابقہ ایبٹ پریس کلب کے صدر اور جنرل سیکرٹری راجہ محمد ہارون۔ تو سر، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ راجہ ذیشان اکرم کو اس ٹائم بانڈی مہرا کے ولیج کونسل کے لیے آگے لایا جا رہا ہے، تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے، جو موجودہ حکومت نے قائم کیا ہے، یہ بلدیاتی نظام بالکل ادھورا ہے۔ اس کی کچھ وہ چارمنگ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ بلدیاتی نظام جنرل پرویز مشرف کے جوڑ کا تھا، وہ بہترین تھا۔ اس میں لوگوں کے پاس اختیارات بھی تھے، ڈسٹرکٹ ناظم تھا، تحصیل ناظم تھا، اور اس طرح کے جو ولیج کونسلر تھے ان کے پاس اختیارات بھی تھے، فنڈ بھی تھے۔ لیکن اس وقت جو بلدیاتی نظام ہے اس میں وہ چارمنگ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جو بلدیاتی سیٹ اپ دنیا میں بنا ہوا ہے وہ ایک مشرف نے بنایا تھا۔ جہاں تک لگ رہا ہے کہ ہماری ولیج کونسل وان بانڈی مہرا یا دیگر جو ہماری ولیج کونسلیں ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بہت سے جو امیدوار ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہیں، اور کچھ ایسے جو نئے چہرے نوجوان آ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو نوجوان ہے یہ اپنی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں اس میں منوانے کے لیے کوشش کریں گے، اور اس میں جو آنے والے کل جو لوگ منتخب ہوں گے، اب امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پہلے جد و جہد ہوتی ہے کامیابی کے لیے، کامیابی کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک پرفارمنس کر سکتا ہے۔ بہت سے ہم نے امیدوار دیکھے ہیں، ان کو لوگ اپنی فیملی ہے یا گاؤں کے لوگ ووٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی زیرو ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذیشان اکرم پر جو راجہ ذیشان اکرم میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے لیے ایک بڑا بڑا امتحان ہے، کیونکہ یہ جو سیاست ہوتی ہے یا جو آپ ممبر بن جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کانٹوں کا ہار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے امتحان ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اور ہماری بھرپور کوشش رہے گی کہ جہاں تک ہوا اس کے ساتھ، اور جتنے باقی ہمارے لوگ جو منتخب ہوں گے سارے مل جل کر علاقے کی تعمیر و ترقی، یہ ہمارا مشن پہلے سے رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اس پر کاربند رہیں گی انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے ایک ٹیم ورک کی شکل میں جو ہمارے لوگ منتخب ہوں گے، ہم ان کے لیے اپنے علاقے کے لیے ان کی سرپرستی کرتے ہوئے ہم علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ راجہ ذیشان اکرم آنے والے کل میں غریب عوام کے لیے کون سے فائدے لائیں گے، کون سے کام کریں گے، کون سے ہمارے گاؤں میں کتنی ترقی آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو قبل از وقت ہے کچھ کہنا۔ البتہ راجہ ذیشان اکرم آلریڈی ایک سوشل ورک کر رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم سے، ایک تنظیم سے، علاقے کے جو اس طرح کے لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان میں اپنے طور پر یہ لوگ اپنی تنظیم کے لیے جو فلاحی تنظیم انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کے ذریعے خفیہ انداز میں یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مالی مدد بھی کر رہے ہیں، اور دیگر جو ان کی ضروریات ہے وہ جو مستحق لوگ ہیں ان کی بھرپور طریقے سے یہ پہلے سے کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جب اگر ممبر بنے گا تو پھر تو اس پر زیادہ ذمہ داری ہو جائے گی۔ تو پھر تو میں نے آپ کو پہلے کہا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی سیج ہے۔ پھر تو اس کو کانٹے ہٹا کر اپنے راستے سے پھولوں کی سیج اپنے لیے خود بنوانی ہوگی۔ تو مزید میں سمجھتا ہوں جب ممبر بن جائے گا، مزید بلا تفریق لوگوں کی اگر اس نے خدمت کی تو میں سمجھتا ہوں اسی کی کامیابی ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ کسی لوگوں کی مدد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ حقوق العباد جو ہیں یہ اہم فریضہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھرپور طریقے سے پھر اس کو کرنا پڑے گا۔
اگر نہیں کرنا پڑے گا تو آنے والے کال میں اس کا جو سیاسی مستقبل ہے یا اس کی جو دنیاوی لائف ہے اور آخرت ہے وہ متاثر ہوگی. لیکن مجھے یقین ہے جس طرح بغیر کسی ممبرز کے یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی تنظیم آواز خلق کے ذریعے اس کے اسکاٹ لینڈ کی جو بنی ہوئی ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے اساس خلق, اس کے ذریعے بھرپور طریقے سے لوگوں کی یہ آلریڈی خدمت کر رہے ہیں. اس میں اس کو نکھار پیدا کرے گا, اس کو کرنا چاہیے اور انشاءاللہ جہاں تک ہم سے ہوگا ہم بھرپور اس کے ساتھ تعاون کریں گے, نہ خود کریں گے, دیگر اپنے حلقہ باپ جتنا بھی ہے اسے بھی کہیں گے یہ صحیح کاز کے لیے کوئی بھی کام کرے گا. کوئی بھی اور نوجوان جو دیگر لوگ منتخب ہوں گے یا جو منتخب نہیں بھی ہیں جو ویسے سوشل ورک کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بھرپور ہمارا تعاون ہے. تو ہم چاہتے ہیں ٹیم ورک کے طور پر کام ہونا چاہیے تاکہ مل جل کر, کیونکہ ہمارا علاقہ تمام برادریوں کا گلدستہ ہے. تمام جو منتخب ہوں گے وہ ہمارے بھائی ہوں گے, دوست ہوں گے, چھوٹے بھائی ہوں گے, بڑے ہوں گے. انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے علاقے کی تعمیر و ترقی. نفرت نہیں ہونی چاہیے, آپس میں قربت ہونی چاہیے, کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, لسان رکھنا چاہیے ہمیں. تھینک یو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے توصیف بھائی, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. توصیف بھائی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ راجہ ذیشان اکرم کو اس ٹائم بانڈی میرا کے وی سی کونسل کے لیے آگے لایا جا رہا ہے. جی انشاءاللہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک نوجوان کی عادت ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوشل بندہ ہے اور ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا تو انشاءاللہ یہ وی سی چیئرمین بنے گا. اور انشاءاللہ اس میں جو ہے کہ انشاءاللہ وہ کوالٹیز ہر چیز موجود ہے جو انشاءاللہ ایک لیڈر کے پاس ہوتی ہے. اور ایک جو ہے ہمارے گاؤں کا جو چیئرمین انشاءاللہ یہ بنے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا. اور میں پورے گاؤں کے لوگوں کو میرا, چترنات, بانڈی, چھم راجپوت کے لوگوں کو بولتا ہوں متحد ہو کے اس بندے کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اس کو ووٹ دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا, انشاءاللہ یہ چیئرمین بنے گا. وعلیکم السلام. دنیال بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. دنیال بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہونے والے بانڈی میرا کے انشاءاللہ وی سی چیئرمین راجہ ذیشان اکرم کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ذیشان بھائی ہم انہیں دیکھتے آ رہے ہیں انتہائی شریف انسان ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جنرل کونسل کی سیٹ کا تو ایک نوجوان کی عادت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نوجوانوں کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے اگر ہم نے ووٹ دے کے ان کو جتائیں تو وہ اپنا پوری طریقے سے حق ادا کریں گے. صرف نوجوانوں کے لیے نہیں, گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے ایک اچھا کردار ادا کریں گے ان کو لیڈ کرنے کے لیے. وعلیکم السلام. عمران بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. عمران چچو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ابتداء میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ کس بنا پہ ہو رہے ہیں اور یہ کیوں ہونا لازمی ہے؟ دیکھیں بلدیاتی الیکشن جو ہے نا, بلدیاتی الیکشن کی جو بیسک جو بنیادی ضروریات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا علاقائی سطح پہ, آپ کے محلے گاؤں کی سطح پہ آپ کے اپنے نمائندے جو ہے نا آپ کے اندر میں سے, آپ میں سے جو لوگ ہیں وہ آگے آئیں. پھر آپ کی جو بیسک مسائل ہیں لوکل سطح پہ وہ ان کے حل کے لیے کام کریں اور اپنے علاقے, اپنے محلے اور اپنے گاؤں کی جو ترقیاتی یا جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس کے لیے کام کریں. تو اس کے لیے بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں. تو ابھی اس وقت جو ہماری برادری نے, جو راجپوت قوم نے جو آپ نمائندہ نامزد کیے راجہ ذیشان اکرم, تو کافی میں لوگوں سے ان کی اچھی رائے مجھے ملی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ کیا ترقی کریں گے, کیا وی سی کونسلر بننے کے بعد وہ کیا رد عمل ان کا ہوگا؟ راجہ ذیشان اکرم اچھا امیدوار ہے آپ کا, نیا ہے, فریش آدمی ہے, پڑھا لکھا ہے, جوان آدمی ہے, انرجیٹک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں آنے کے لیے نا سب سے پہلے جو ہے نا آدمی کے پاس اپنے, اگر وہ اپنے گاؤں, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی برادری یا اپنے اس طرح کے کام کرنا کچھ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے پاس ایسا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے آپ کا جس کے پاس ٹائم بھی ہو
اور جو آپ کو ٹائم دے سکتا ہو اور اپنی ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ کے پھر اسی کام میں لگے، تو اس کے لیے میرے خیال میں ذیشان جو ہے آپ کی اچھی آپ نے چناؤ کیا اس کا، اور ٹھیک ہے، اچھا آدمی ہے اور پڑھا لکھا ہے اور کر سکتا ہے آپ کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میرے خیال میں ٹھیک ہے، بہت صحیح۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی۔ کیا حال ہے جی؟ حمزہ چچو ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ حمزہ چچو، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس کینڈیڈیٹ کو ہماری برادری نے نامینیٹ کی ہے، راجہ ذیشان اکرم، اس کے بارے میں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا جی، بنیادی طور پہ راجہ ذیشان احمد اپنا ہمارا کزن بھی ہے، بھائی ہے چھوٹا، تو وہ ماشاءاللہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت آگے ہے، اور اس میں گاؤں کے لیول پہ بہت زیادہ سوشل میں ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ کام اس نے کیا ہوا ہے۔ اس کا ورکنگ آرڈر احساس خلق کی طرف سے وہ بہت ہی اچھی رسپانسبلٹی اب نبھا رہا ہے، اور ویل ایجوکیٹڈ ہے۔ اس کی 5 سالہ برٹش میں، انگلینڈ میں اس نے کام کیا ہے، اور اس کی توسط سے ان سے ڈونیشن وغیرہ لے کے اس گاؤں کے اندر بڑی اس نے تقسیم کی ہے، اور اپنی طرف سے اپنی برادری میں ایک جانا پہچانا اور بہت محنتی آدمی ہے۔ ذیشان بھائی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ذیشان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ کے لیے ادھر ساری برادری ہماری جمع ہو چکی ہے، اور ابھی ہم آپ کو اپنا ہونے والا وی سی چیئرمین دیکھ رہے ہیں آگے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ وی سی چیئرمین بننے کے بعد، کیونکہ انشاءاللہ آپ ہماری برادری نے آپ کو ایک باشعور اور ایک اچھی پرسنالٹی کے آپ کو آگے کیے، اپنی برادری میں سے آگے لایا ہے، تو اب آپ کا رد عمل اس کے بارے میں آپ کیا اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ اس سیٹ پہ آئیں؟ بالکل جی، میں اس چیز کا سمجھتا ہوں، اور میری برادری میرے ساتھ میں ہے جی، اور میری بڑی میرا کی جتنے لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ میں ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس انشاءاللہ وی سی چیئرمین بننے کے بعد ہم جیسے غریب عوام کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ کن مسائل کو دیکھ کے آگے آئے ہیں کہ آپ ان کے لیے غریب عوام کو آگے لائیں؟ انشاءاللہ جی، کافی ساری چیزیں جو کرنے کو ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم نے جو فرسٹ آف آل جو اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نیٹ اینڈ کلین اپنے گاؤں کو کرنا ہے، کیونکہ ٹورزم کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں، اور انشاءاللہ بے روزگار لوگ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے نوکریوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، میرا منشور ہے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ یہ ہمارے ہونے والے بھانی میرا کے وی سی چیئرمین ہوں گے انشاءاللہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھ کے کہ ایک باشعور اور پڑھے لکھے نوجوان اس ٹائم آگے اپنا نام آگے لا رہے ہیں کہ وہ سیاست میں آئیں اور اپنے ملک کو، اپنے قوم کو، اپنے علاقے کو ایک موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی، جس وجہ سے آگے کا ولاگ شوٹ نہیں ہو سکا۔ بہت سی اہم شخصیات جو وہاں پر موجود تھی ان سے میری بات نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے۔ آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی میں بھی بہت تھک چکا ہوں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور سبسکرائب کر دیں گے میرے چینل۔